بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول میرے چارہ گھر، جس کی رائٹر ہیں رخسانہ نگار عدنان، اس کی یہ 20ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ اسے اپنا فیصلہ سراسر حماقت لگ رہا تھا۔ کمال ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا اصل میں کس قدر احمق ہوں میں تو خود کو بڑا عقل مند ذہین سمجھتی تھی۔ کتابیں رکھ کر، نوٹس حفظ کر کے A+ لے لینا کیا ذہانت کی نشانی ہے؟ اور یہ پریکٹیکل لائف کے قدم قدم پر آنے والے تجربات اور تجربے کا نتیجہ، میرا کوئی نہ کوئی احمقانہ فیصلہ۔ پہلے ایک چھوٹے الزام کو خود پر برداشت کر کے ممی کے آنسوں سے بلیک میل اور کر فضول لوگوں میں آ گئی، اور یہاں آ کر بھی بنا کوئی احتجاج کیے فالتو چیز کی طرح پڑی رہی۔ اور مجھے تو پہلے تجربے کے پیش نظر اس آفتاب زبیری کا منہ توڑ دینا چاہیے تھا، الٹا بے وقوفوں کی طرح ڈرامے سے متاثر ہو کر سارا پیسہ لٹا بیٹھی۔ اس سے بھی مجھے خاک سبق نہیں ملا۔ پھر بھی رافع صاحب، جنہوں نے سارے عرصے میں شوہر تو کیا دشمن جیسے سلوک کی قابل بھی نہیں سمجھا، اور میں اس کی عزت خاطر چپ چاپ پلٹ آئی۔ آخر میں یہ کب تک حماقتیں کروں گی؟ میں خود کو اور کتنا ڈیگریڈ کروں؟ آخر میں یہاں سے چلی کیوں نہیں گئی؟ وہ رات بھر خود سے لڑتی رہی تھی۔ رات کو جتنی بار آنکھ کھلی، صرف یہی خیال اسے کچوکے لگاتا رہا، اس کے اس سرنڈر کے باعث رافع مزے کی نیند سو رہا ہے۔ اس کا تو یہ مطلب حسب منشا پورا ہو رہا ہے۔ روشی چلی جائے گی، جاب اسے مل چکی ہے، مجھے فارغ کر کے وہ اپنی کلاس کی کوئی اور دبوسی لڑکی بڑی فرما برداری سے ماں کے کہنے پر دلہن بنا کر لے آئے گا، اور پھر اپنے سارے شوہرانہ حقوق نبھائے گا، تو میں کہاں ہوں اس کی مشکلات میں خواہ مخواہ کی حصے دار؟ جب سارے دکھ نبٹ جائیں گے تو وہ مجھے لات مار کر باہر نکال دے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے لات مارے، میں خود کیوں نہیں چلی جاتی؟ فضا میں اذان کی تکبیریں گونج رہی تھی۔ وہ کمبل میں منہ لپیٹے چپ چاپ پڑی رہی۔ روشی پھپھو کی آواز پر اٹھ گئی اور وضو کر کے باہر نکل گئی۔ پھپھو نے کبھی اسے نہیں اٹھایا نماز کے لیے، نہ کبھی کہا اپنی بیٹی کی دنیا اور عاقبت دونوں کا انہیں کتنا خیال ہے۔ میرے لیے تو نہیں آیا۔ انہوں نے مجھے کون سا دل سے قبول کیا تھا؟ پتہ نہیں میں یہاں کیوں ہوں۔ اس کا دل بھر آیا، اور اس گھر میں آنے کے بعد پہلی بار اس نے اٹھ کر وضو کیا، کونے میں رکھا جائے نماز اندھیری میں اٹھا کر وہ چائے اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ باہر صحن کی لائٹ جل گئی اور گلی میں گھروں کے دروازے کھلنے لگے۔ نماز کے لیے نکلتے لوگوں کی آوازیں آنے لگیں۔ گلی میں صبح کتنے جلدی طلوع ہو جاتی ہے۔ ایک میری زندگی میں وہ منحوس رات ٹھہر گئی ہے۔ وہ رکوع میں جھکی اور اس کا دل جیسے پگھل کر موم کی طرح بہنے لگا۔ رات بھر کے رکے آنسو آنکھوں سے امڑ پڑے۔ ان 4 رکعتوں میں اس نے شاید 4 صدیوں کے آنسو بہا ڈالے تھے۔ دل کا سارا بوجھل پن ان آنکھوں میں بہہ گیا تھا۔ اسے دعا مانگنی نہیں آتی تھی، یوں ہی چھوٹی موٹی دعا کبھی کر لیتی تھی، مگر اس طرح رو کر اللہ کے سامنے سجدے میں اپنے دکھ بیان کرنے کی ضرورت پہلی بار محسوس ہوئی تھی۔ نہ الفاظ اس کا ساتھ دے رہے تھے، نہ آواز، نہ اسے اپنا مدعا بیان کرنا آ رہا تھا۔ اللہ جی، مجھے تو یہی پتہ نہیں میں چاہتی کیا ہوں۔ کیا میرا دل رافع کی بے اعتنائی سے اتنا دکھی ہے؟ انصاری ہاؤس کو چھوڑ کر اس ڈربے اور گھٹی ہوئی زندگی جینے میں پریشان ہے۔ اس گھر کی غربت، ان کے رہن سہن اور ذہنی مطابقت نہ ہونے کی وجہ سے خائف ہے، یا اپنی ایسی بے قدری پر؟ اللہ جی، میں خود اپنے دکھ کی وجہ سے لا علم ہوں، اور سب سے بڑھ کر ہاں یاد آیا اللہ جی، زریاب۔ بالکل، اب مجھے بالکل سمجھ میں آ گیا کہ زریاب کا نام آپ نے تقدیر سے کاٹا تو جیسے زندگی، ہر خوشی، ہر مسرت مجھ سے روٹ گئی۔ ہاں اب سمجھی، ان سارے دکھوں کی وجہ زریاب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مجھے اس زندگی میں کوئی دلکشی، کوئی خوشی کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ سب کچھ اس کی محبت، اس کی چاہت کے باعث تھا۔ وہ روٹ گیا تو مجھ سے زندگی روٹ گئی، اور اب کیا دعا کروں؟ اب تو کچھ بھی ممکن نہیں۔ اس کا پگھلا دل پھر ایک بار مچل مچل کر رونے لگا، جسے پتہ نہیں تھا کہ من پسند کھلونا اب نہیں مل سکتا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر گھٹنوں پر سر رکھے روتی رہی۔ مجھے اب کچھ نہیں چاہیے، نہ رافع کی توجہ، نہ اس گھر کی خوشحالی و چاہت۔ مجھے اللہ جی بس سکون دے دے۔ اس گھر میں جتنے دن ہیں میں سکون سے گزار سکوں۔ آگے کیا ہوگا مجھے معلوم نہیں، مگر آپ کو معلوم ہے مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ ممی نے آخری لمحات میں کہا تھا، بیا، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری قسمت میں زریاب سے بھی اچھا جوڑ لکھ رکھا ہو۔ شاید تم زریاب کے ساتھ زندگی کی خوشیاں نہ حاصل کر پاتی جو رافع تمہیں دے سکتا ہے۔ ممی، آ کر اللہ کی مصلحت کی کرشمہ سازی دیکھیے۔ ممی، مصلحت، دور اندیشی کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف مصیبت کے وقت بس دل کو بہلانے کے لیے ہم ان مردہ لفظوں کے لیے سہارا لیتے ہیں، ورنہ تو ہمیں بھی آئندہ ہونے والا سب کچھ صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ آپ کو بھی نظر آ رہا تھا
ایک بے روزگار انسیٹلڈ انسان جس نے زندگی بھر کسی آسائش کی شکل نہیں دیکھی، وہ بیا کو کیسے پرآسائش زندگی دے سکتا ہے؟ دیکھ لیں آ کر وہ جو آپ نے آتے سمے میرے ہاتھوں میں لفظوں کے یہ خوشنما کھلونے دیے تھے، وہ کیسے چکنا چور ہوئے آپ کی بیا کی طرح۔ مجھے اب کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں کسی سے مانگنا، اللہ کی مصلحت دیکھ لی، اب اللہ سے بھی کچھ نہیں مانگنا، کچھ نہیں۔ وہ چہرہ صاف کر کے جائے نماز یوں ہی گول مول کونے میں رکھ کر بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کا ذہن ایک دم سے خالی ہو گیا تھا۔ رات بھر کی بے چین سوچے نہ جانے کہاں جا سوئی تھی، اس کے تھکے تھکے ذہن کو جیسے کوئی تھپکیاں دے رہا تھا۔ صرف چند منٹ میں وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ وہ بہت گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب اسے اپنے کمرے میں اپنے بے حد پاس تیز بھینی خوشبو کا معطر سا احساس ہوا، اور حیرت ناک بات یہ تھی کہ محض خوشبو کے احساس سے وہ گہری نیند سے جاگ گئی تھی۔ چند پل وہ یوں ہی کمبل کے اندر آنکھیں کھول کر اپنے جاگنے کی وجہ سوچتی رہی۔ یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ یہ تو اس نے گہرا سانس لیا، اسے یاد آیا یہ خوشبو تو زریاب استعمال کیا کرتا تھا۔ اس نے جھٹکے سے کمبل اتار دیا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، بس دم توڑتی وہ خوشبو تھی جسے اس نے آخری بار سانسوں کے ذریعے اندر اتارا۔ یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ زریاب میرے آس پاس؟ وہ ذرا سا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اچھا امی میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ رافع کی آواز پر جیسے کسی نے اسے خیال سے حقیقت میں لاپٹ کہا۔ اللہ کی امان، آج پہلا دن ہے میرے بیٹے کا، نوکری سارے کام سنوار دینا اسے۔ پھپھو بآواز دعائیں دیتی شاید اس کے ساتھ ہی دروازے تک گئی تھی۔ تو آج رافع صاحب اپنی پہلی ریگولر جاب پر جا رہے ہیں، اس نے خالی پن سے سوچتے ہوئے تکیے پر سر رکھا۔ ایک خیال اس کے دماغ میں گوندا۔ وہ اٹھی، سلیپر پہنے بغیر دبے پاؤں کمرے سے نکل کر رافع کے کمرے میں آئی۔ روشی اور پھپھو کی آواز کچن سے آ رہی تھی۔ وہ سیدھی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ ایٹرنل لو کی بوتل ڈریسنگ ٹیبل پر سجی تھی۔ وہ دبے قدموں واپس آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ کیا رافع جانے سے پہلے میرے پاس آیا تھا؟ وہ اس جملے کو سوچنا نہیں چاہ رہی تھی، اور کمبل میں منہ چھپائے آنکھیں میچ لینے کے باوجود اس کے دماغ کی سوئی اسی ایک جملے کو دہرائے جا رہی تھی۔ جی میڈم تو اسلام آباد گئی ہیں، چوکیدار نے گیٹ واک کیے بغیر اسے باہر سے بتایا تو وہ ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ کب؟ کل شام تک تو ادھر تھی، میں کل شام کو تو گیا ہوا تھا۔ جی آج صبح گئی ہیں۔ وہ اسی طرح گیٹ کے آگے جمع کھڑا تھا۔ کب تک آئیں گی؟ وہ بے چین ہو کر بولے۔ جی معلوم نہیں۔ اچھا، اب وہاں کھڑے رہنے کا کوئی جواز تو نہیں تھا، پھر بھی آفتاب زبیری نے سوچ میں ڈوبے اگلے 5 منٹ انہی قدموں پہ کھڑے کھڑے بتا دیے۔ چوکیدار کب کا گیٹ بند کر کے اندر جا چکا تھا۔ شائستہ مجھے اتنا قیمتی خوبصورت موبائل سیٹ گفٹ کرتی رہی اور میں لینے سے انکار کرتا رہا کہ مجھ جاہل کو یہ آپریٹ کرنا کہاں آئے گا، کسی کو کال تو کیا کرنا، مجھے تو کال ریسیو کرنا نہیں آتی۔ شائستہ نے وہی طرح کہا کہ اس کے ذریعے میں کسی بھی وقت اس سے رابطہ کر سکتا ہوں۔ رابطے دلوں میں ہونے چاہیے، اور میری جان تم تو میرے دل میں ہر جگہ موجود ہو۔ سو ان مادی رابطوں کی محتاجی اسے بوگی جس کے دل کے رابطے کمزور ہوں۔ انہوں نے فوراً رومانس جھاڑا تھا۔ مجھ پر شک کر رہے ہو یا میری محبت کی کمزوری پر؟ ہو سکتا ہے کبھی میں تمہیں ان کمزور مادی رابطوں کا سہارا لینا ہی پڑ جائے۔ ایسے وقت میں دل کے رابطے بیچارے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، بالکل ایسے جس طرح اب آفتاب زبیری تیز دھوپ میں ہاتھ ملتے اپنی جہالت کو کوستے ہوئے جا رہے تھے۔ شاید اس نے چوکیدار کے ذریعے جھوٹ کہلوایا ہو، اسی لیے تو اس خبیث نے مجھے اندر نہیں جانے دیا۔ دھوپ شدت کی دھوپ میں اچھی خاصی تیزی تھی جس نے جسم میں لہو کو کچھ زیادہ ہی تپا دیا تھا۔ آخر اور کسی طرح وہ اپنی ناراضی کا اظہار کرے گی۔ 16 سال کی اور لہٹر عمر والے نخرے، اسٹوپڈ ہوں، انہیں شائستہ کی اس حرکت پر بہت طیش آ رہا تھا۔ بے وقوف عورت، میں بھلا اس بڈھی کھوسٹ سعدیہ کی محبت میں مرا جا رہا ہوں جو اسے اپنی جان سے چمٹائے رکھوں گا۔ شام پہلے سے فارغتی لکھ دوں گا، اب اس عمر میں کوئی رسک نہیں لوں گا شائستہ ڈیئر۔ وہ تھک کر فٹ پاتھ کے جنگلے سے ٹیک لگا کر ٹک گئے۔ پھر اس کے بعد آفتاب زبیری نے شائستہ کے بنگلے کے ایک نہ کم پورے 17 چکر لگائے، مگر ہر بار چوکیدار ایک ہی جواب دے کر انہیں تپا دیتا۔ دوبارہ تو وہ اس کے آفس بھی چکر لگا آئے تھے، پی سی او سے کئی بار اس کے موبائل پر بھی ٹرائی کر چکے تھے، اور ہر بار آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا، یا فی الحال نمبر بند ہے۔ سوریلی آواز ایک ہی راگ الاپتی۔ راتوں کو آنکھیں نیند سے خالی ہو گئی تھی، ساری دنیا خالی ہی نہیں، بالکل ویران ہو کر رہ گئی تھی۔ انہیں اپنا ہوش نہیں تھا تو ارد گرد کی کیا خبر ہوتی۔ صبح اٹھتے ہی اس کے بنگلے کی طرف دوڑ پڑتے، اس کے بعد دوپہر میں، اور آخری پھیرا گہری رات سے پہلے۔
पैसा तो बहितरा इकट्ठा हो चुका था और ज़िंदगी में पहली बार उनके पास पैसा इतना आया था और इतने दिनों तक जमा भी हो रहा था। उनके बाजीगर जवारी दिमाग ने एक बार फिर उन्हें किसी बाजी में ढेला लगाने पर नहीं उकसाया था। उस वक्त तो उनका दिमाग ज़िंदगी की इस सबसे बड़ी बाजी में उलझा हुआ था। उन्हें तो सारा रुपया पैसा भी भूल गया था। एक बार शाइस्ता मुझे मिल जाए, मैं पाँव पकड़कर नाक रगड़कर उसे मना लूँगा। एक बार वो मेरे सामने तो आ जाए। वो फैसला करते, लगता है किसी बात ने तेरे दिमाग पर असर कर दिया है, पीर आमिल शाह के पास ले चलूँ? जफ़र उन्हें छेड़ता और उन्हें लग रहा था कि उसे जल्द ही पीर आमिल शाह के पास जाना ही पड़ेगा। बेगम साहिबा आ गई हैं, मगर इस वक्त उन्होंने किसी से भी मिलने से मना किया। मस्ता जहाँ फजा सुनाया था, आफ्ताब ज़ुबैरी बेयकीनी से उसे तके गए। जाकर बताओ आफ्ताब ज़ुबैरी मिलने आए हैं। हवास बहाल हुए तो बड़े एतमाद से कहा, जी उन्होंने पहले ही आपका नाम लेकर बतौर ख़ास मना किया था कि आप कल शाम को आएँ। आज वो आप समेत किसी से नहीं मिलेंगी। चौकीदार ने चबा चबा कर पूरी वजाहत से कहा। तो आफ्ताब ज़ुबैरी ने इतनी अफजाई को काफ़ी समझा और सर हिलाकर वापसी का कसद किया। यही क्या कम था कि उम्मीद की डोर हाथ में आ गई थी जो उन्हें कल यकीनन वहाँ खींच लाएगी। रोशी की सास आई हैं बिया। रोशी ने चाय वगैरह तो सब तैयार कर दिया, तुम ज़रा उठकर उन्हें सलाम कराओ। वो हाथों के प्याले में चेहरा टिकाए, जाने कौन से ख्यालों में घूमती कि उसे पुप्पो ने आकर चौंका दिया। मेरा दिल नहीं चाह रहा, आप कह दे मैं सो रही हूँ, वो बेजार लहजे में कहते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। भैया यूँ नहीं करते बेटा, घर आए मेहमान से खुश दिली से मिलना चाहिए। वो पहले भी आई थी, तुम उनसे नहीं मिली थी और आज भी उन्होंने आते ही तुम्हारा पूछा। अच्छा नहीं लगता बेटा, वो समझाते हुए बोली। तो उसे और गुस्सा आ गया। किस कदर मतलबी ख़ानदान है, अपना मतलब पड़ने पर सारे के सारे कैसे खुशामदी बन जाते हैं। उसे बेख्तियार पुप्पो से भी घिन सी आई। उसे आजकल यूँ भी कुछ भी कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। राफे से उस आखिरी मुलाकात को गुजरे भी शायद 2 हफ्तों से ज़्यादा गुजर गए थे। उन दोनों का दोबारा सामना नहीं हुआ था। वो खुद ही उसके घर आने और होने के औकात में कमरे में गोशा नशीन हो जाया करती। उसे लग रहा था उसके अंदर कोई लावा सा पक रहा है जो किसी भी वक्त बाहर उबल पड़ेगा। फिर क्या होगा, उसे खौफ आने लगता। उठो ना बिया, क्या बात है, तबीयत अच्छी नहीं? कई दिनों से देख रही हूँ, अभी भाभी जाती हैं तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। वो उसका माथा और कलाई छूकर तशवीश भरे लहजे में बोली। क्यों, मुझे क्या हुआ है? अच्छी भली हूँ या आपको कुछ खिसकी हुई लग रही हूँ जो मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी? वो तुर्श लहजे में बोली। पिया बेटा, कोई नाराज़ी है, किसी की बात बुरी लगी है? वैसे तो मैं जानती हूँ तुम यहाँ अव्वल दिन से नाखुश हो, अगरचे मैंने अपने तौर कोशिश की कि तुम्हें किसी तरह नाखुश ना होने दूँ, मगर मैं जानती हूँ यहाँ राज़ी रहने के भी असबाब नहीं। तो मेरी कोशिश ने क्या करना था? फिर भी बेटा, जो मुझसे हो सकता है तुम्हारे लिए दिन रात उठते बैठते पल पल दुआ करती हूँ। और अब मेरे दिल को यकीन हो चुका है, जैसे उसने मेरी रोशी के मामले में मेरा पल्लू थामा है, वो अब मेरी इस बेटी के लिए भी सारे दुख परेशानियां दूर करने वाला है। बस थोड़े से दिन और, मुझे पूरा यकीन है। वो उसका माथा चूमकर उसे सीने से लगाते हुए मीठे मोहब्बत भरे लहजे में बोली। तो भैया हमेशा की तरह ज़्यादा देर गुस्से में न रह सकी। कुछ दुख हमारी तकदीर में रकम होते हैं, कुछ हम खुद से लिख लेते हैं। अपने खून के रिश्ते हमें लाख जालिम घटिया लगे, वो दुखी हो तो अनदेखी बेचैनियाँ हमें भी चैन नहीं लेने देती। माँ इस कदर बीमार है, तुम्हें देखने को तड़प रही है। अगर दिल पर पत्थर रखकर एक नज़र उसे देख आती या फ़ोन कर लेती तो मेरे बेटे शायद तुम भी इतनी बेसुकून ना होती। माँ का दिल तुम्हारी उदासी में परेशान है, थोड़ा दिल को नरम करो प्लीज़। पुप्पो, आप इस वक्त ऐसा कोई जिक्र नहीं करेंगी? वो तड़प कर उनसे अलहदा हुई। अच्छा चलो फिर बात करेंगे, तुम आलिया भाभी से तो मिल लो, वो उसके बाल हाथों से संवारते हुए बोली। तो वो इनकार ना कर सकी। कपड़े तो बदल लो बिया, वो उसके कॉटन के जर्द सूट को देखकर बोली। ठीक है, यूँ भी ऐसे मौके पर आंटी की नज़र मेरे कपड़ों पर नहीं, रोशी के कपड़ों पर ज़्यादा रखेगी। आप चलें। बेशिकन कमीज़ ठीक करते हुए उसके साथ बाहर निकल आई और उसका ख्याल गलत था। आलिया आंटी की निगाह रोशी सामने होने के बावजूद उसी पर टिकी थी और उसे बिल्कुल पता नहीं था राफे पहले से वहाँ मौजूद होगा, वरना शायद वो बिल्कुल वहाँ ना आती। वो रात को ही बिल्कुल घर आया करता था। क्या बात है भाभी, आपकी बहू की तबीयत ठीक है? उन्होंने उसके सलाम के जवाब में फ़ौरन सवाल किया था। हाँ ठीक है, यूँ ही ज़रा सर में दर्द था। पुप्पो ने उसे अपने साथ ही बिठा लिया। मुझे तो दूसरा मामला लगता है। क्यों राफे, कोई खुशखबरी? उनका दूसरा सवाल भी गैर मतवक्के था। मियाँ से ज़्यादा गड़बड़ाहट राफे के चेहरे से जाहिर हुई थी। दोनों ने बेसाख्ता होकर एक दूसरे को नज़रें चुराई थी।
اللہ آپ کی زبان مبارک کرے بھابھی، میں تو اس دن نہ جانے خوشی سے کیا کر بیٹھوں جب مجھے دادی بننے کی خوشخبری ملے گی۔ پھپھو نے فوراً بیا نے سر جھکا لیا۔ تو پھر میری مانیے تو ابھی جا کر چیک کرا لیں، میری تجربہ نگاہیں کہتی ہیں کہ شرطیہ خوشخبری ہوگی۔ وہ فوراً چہک کر بولی تو پھپھو ہنس پڑی۔ ایکسکیوز می، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور پھپھو کے رکنے کے باوجود باہر چلی گئی۔ دماغ خراب ہے لوگوں کا، اور کچھ کام نہیں ہے لوگ دوسروں کے بارے میں الٹی کیا سرائی کرنے کے سوا۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے کلستی رہی۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ چونک کر ٹھٹکی تھی۔ ننھے سے ہاتھ کا لمس اسے اپنے تپتے ہوئے گال سے نیچے تھوڑی تک آتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے بے اختیار ہاتھ سے اپنا رخسار چھوا، چور نظروں سے خالی کمرے کے اطراف میں دیکھا۔ لگتا ہے میری بھی دماغی رو بہک گئی ہے، وہ خود سے بولی تھی، مگر اپنے اس احساس کی نفی نہیں کر پا رہی تھی جو شاید رات بھر کے لیے محسوس ہوا تھا، خالی آغوش، خالی سینے کو ایک دم ہی کاریان مارتے ہوئے ننھے سے وجود کو اپنے ساتھ لپٹانے کی حسرت سے جاگی تھی۔ یہ کیا حماقت ہے بیا، اس نے کمرے کی لائٹ آن کرتے ہوئے خود کو ڈانٹا، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی محروم زندگی میں ایک اور حسرت کا اضافہ ہو گیا۔ اگلی صبح پھپھو زبردستی اسے پکڑ کر بیٹھ گئی۔ روشی مجھے ذرا تیل دینا، اس لڑکی کا حلیہ تو دیکھو، کیسی صدیوں کی بیمار لگ رہی ہے، بال جیسے گھونسلا ہو، بے رنگ خشک۔ آج ہی شام کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں، اور آ جائیے رافع ذرا، آج کوئی بہانہ نہ سنوں گی۔ غضب خدا کا، اتنی پیاری نازک سی میری بچی 6 ماہ میں کملا کر سرسوں کا مرجھایا ہوا پھول بن گئی ہے۔ دیکھیے عارفہ بھابھی آ کر اسے تو میں کیا ان سے نظریں ملاؤں گی؟ بس بہت ہو گئی سب کی منمانی، میں دیکھتی ہوں یہ سب اب کیسے چلتا ہے۔ وہ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے اس کے خشک بالوں میں نرم ہاتھوں سے تیل لگا رہی تھی، اور اسے لگا ایک مدت بعد کسی نے اس کے بوجھل سر کو ہر فکر غم سے آزاد کیا۔ وہ آنکھیں موندے مساج کا مزہ لیتی رہی۔ بھیا بچے، میری بات کا برا نہ ماننا، اگر مرد یوں متوجہ نہ ہوتا ہو تو عورت کو توجہ حاصل کرنے کے طریقے آنا چاہیے۔ صاف ستھری بنی سبری اچھے لباس میں طریقے سے بال بنائے، ہنستی مسکراتی خوشبو لوٹاتی عورت تو پتھر سے پتھر دل میں محبت کا پھول کھلا سکتی ہے۔ سچی بات ہے، اگر رافع دور دور رہتا ہے تو تم بھی بیوی ہونے کے باوجود اپنے مقام سے نظریں چراتی ہو۔ ایک بار بھی میں نے تمہیں خود سے اسے بلاتے نہیں دیکھا، بہانے سے رات کو اس کے کمرے۔ پھپھو بس کرے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ ان کی بات پر سرخ پڑتے ہوئے تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اور آپ کتنی خوبصورت ہیں اس عمر میں بھی، جوانی میں کیسی ہوں گی؟ اور صاف ستھری تو آپ بھی رہتی ہیں، اچھا لباس پہن لیں تو کوئی نگاہ نہ چرا سکے تو پھر پھپھا جان۔ پھپھو اب نرمی سے اس کے تیل لگے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اس کی بات پر ان کے ہاتھ رک گئے۔ میری بات اور ہے، تمہارے پپا نے مجھ سے شادی کوئی گھر بسانے کے لیے تھوڑی کی تھی، انہوں نے تو گھر بھرنے کی نیت سے میرا انتخاب کیا تھا۔ جب آدمی کی نیت ہی کسی کام کو کرنے کی نہ ہو، وہ لاکھ زبان سے کہتا رہے سب بیکار ہے، میں لاکھ بنتی سنورتی۔ پھپھو مجھے یاد آیا، وہ ایک بار پھر ان کی بات کاٹ کر بولی، وہ اس دن آپ نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، وہاں فلیٹ میں کون تھا جب آپ اندر داخل ہوئی؟ اس پر تجسس خیال نے کئی بار اسے بے چین کیا تھا، مگر پوچھنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ چھوڑو بیٹا، اب کیا کرو گی معلوم کر کے؟ وہ پھیکے چہرے کے ساتھ برش سے بال نکالنے لگی۔ بتائیے نا پھپھو۔ پھپھو کی جھکی آنکھوں اور نیچی گردن پر اسے اپنی اسرار کی زیادتی کا احساس ہوا۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو، وہ دھیمی آواز میں کہتے ہوئے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، انکل جمیل کو جانتی ہو نا؟ انہوں نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے ذرا کی ذرا نظر اٹھائی تھی۔ ہاں، تایا جی کے لنگوٹیے دوست ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ربیہ کا رشتہ مانگا تھا، اور چھوٹے بیٹے کے لیے میرا۔ بہت اچھے، نائس ہیں، ڈیڈی کے بعد جب بھی گھر آتے ہمارے پورشن میں بطور خاص آ کر ممی سے ضرور کسی بھی ضرورت یا مسئلے میں اپنی مدد کے لیے کہا کرتے تھے، اور ہمارے لیے ہمیشہ گفٹس۔ وہ اپنی ہی رو میں کہے جا رہی تھی۔ پھپھو کے فقط چہرے پر اس کی نگاہ پڑی تو اس کی زبان کو بریک لگ گیا۔ تو وہاں اس فلیٹ میں کون تھا؟ انکل جمیل؟ پھپھو کی آنکھوں سے گرتے قطروں پر وہ اٹک اٹک کر بولی۔ انہوں نے نظریں اٹھائے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ایک شوق کے عالم میں بیٹھی رہ گئی۔ کسی زمانے میں انکل جمیل اس کے آئیڈیل رہ چکے تھے، اتنے ڈیسنٹ، اتنے مہذب، سلجھے ہوئے، سمجھدار، خوبصورت آواز میں خوبصورت باتیں کرنے والے۔ نہ صرف ان کی شکل و صورت بہت پرکشش تھی، بلکہ ان کی گفتگو بھی بہت دل نشین ہوتی۔ سب سے بڑھ کر اپنی مسز سے ان کی مثالی محبت سب کے لیے ایک نمونے کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ ہر چھوٹے بڑے موقع پر اپنی مسز کو اتنے خوبصورت، قیمتی اور یونیک تحائف دیا کرتے تھے کہ آنٹی جب بھی ان کی طرف آتی کوئی نہ کوئی قیمتی زیور ان کے حسین وجود کا حصہ ہوتا۔
تائی اور چچی کئی دن اپنے شوہروں کو سنا سنا کر تقاضا کرتے۔ تو یہ تھی انکل جمیل کی محبت آنٹی فیروزہ سے۔ آفتاب زبیری کے میری زندگی میں آنے سے پہلے ان کا پرپوزل میرے لیے آیا تھا۔ بھائی اماں سب راضی تھے، لیکن میری بدقسمتی بن کر آفتاب زبیری بیچ میں آ گیا۔ پھوپھو کی آواز جیسے کسی کنویں سے آ رہی تھی۔ پھر ابھیا کو ان کے آنسو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر نہ تو شرمندہ ہوئے، نہ ان کی غیرت جاگی، نہ انہیں غصہ آیا۔ اس کے بالکل برعکس ان کے الفاظ۔ پھوپھو نے اذیت سے دونوں آنکھیں میچ لی۔ اچھا تو اب انصاری برادرز کی چہیتی لاڈلی بہن یہ دھندا کرتی ہے۔ واٹ آ پروگریس! اگر مجھے پتا ہوتا تو میں فل تیاری سے آتا، مگر اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اگر اپنے چند دوستوں کو میں اس خوبصورت شام کو انجوائے کرنے کے لیے انوائٹ کر لوں تو نہ تمہیں کوئی اعتراض ہونا چاہیے، نہ تمہارے دلال شوہر کو۔ میں ڈبل پیمنٹ کر دوں گا۔ اور وہ کہتے ہوئے فون کی طرف بڑھا اور میں حلق سے نکلتی چیخوں کو منہ کے آگے ہاتھ رکھے روکتی ہوئی اندھا دھند وہاں سے بھاگ آئی۔ آفتاب زبیری نے اس رات مجھ پر اپنی زندگی کا بدترین تشدد کیا تھا، اور مجھے اس تشدد، اس وحشت بھری مار نوچ کسوٹ، کسی بھی درد کا احساس تک نہ ہوا۔ صرف جمیل کی آنکھوں کی چمک اور الفاظ میری تاریخ ہوتی بینائی کے سامنے ناچتے رہے۔ مجھے آفتاب زبیری کی مار پیٹ اور تشدد نے دکھ نہیں دیا تھا، نہ جلتی ہوئی استری کی جلن نے، نہ ہنٹر سے چھلی ہوئی کمر نے۔ مجھے تو عمر بھر کا دکھ اگلی صبح بھائی صاحب کی اچانک آمد نے دیا تھا، جب میں نیم مردہ بستر مرگ پر پڑی تھی اور وہ میرے سامنے مجھ سے کھڑے کف اڑاتے کہہ رہے تھے، کاش میں اتنا بزدل نہ ہوتا کہ تیرا قتل کر سکتا، مگر میں تیرے گندے خون سے اپنے ہاتھوں کو کیوں پلید کروں؟ تو نے پہلے ہمارے وجود کا حصہ تھی نا۔ اب میں تو سمجھا تھا محبت و عاشقی کا بھوت، اس کمینے سے نکاح کے بعد یہ بھوت اتر جائے گا۔ ارے مجھے کیا پتا تھا کہ تیرے نفس کا غلیظ گھوڑا اس قدر بے لگام ہو چکا ہے کہ جس کی ہوس پوری کرنے کو تو بازار سے جا کر بیٹھ گئی۔ میں تیرا گندا نام اپنی زبان پر لاؤں گا نہ، آئندہ تیری یہ نجس صورت دیکھوں گا۔ تو ہمارے لیے مر گئی، کبھی بھول کر بھی انصاری ہاؤس کی دہلیز پر قدم نہ رکھنا۔ ہم سب تیرے لیے مر گئے۔ میں کل ہی اخبار میں چھپوا دوں گا۔ اور میں اپنی صفائی میں ایک حرف بھی نہ کہہ سکی۔ پھر تمہارا ادھر رات گزارنے پر ان کا طیش، غصہ، نفرت، سب اسی۔ وہ دوپٹہ منہ پہ رکھ کر گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی۔ ابھیا نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ آج اس کی سمجھ میں آ گیا تھا تایا جی پھپھو سے اس قدر نفرت کیوں کرتے تھے، اور اس کے رات ادھر جانے پر اس کی زندگی ان کی اس نفرت کی زد میں کیسے آ گئی۔ اس کے دل میں گہرے سناٹے گونجنے لگے۔ کبھی قدرت کسی انسان کو اتنے امتحانوں میں کیوں ڈالتی ہے کہ اسے اس حال میں دیکھ کر خدا کی ذات سے منکر ہونے کو جی چاہتا ہے۔ اور یہ عورت اسی قدر خدا سے قریب ہو گئی ہے جس قدر سختیاں اس کی تقدیر میں رقم ہوئی ہیں۔ پھپھو میں آپ جیسی بہادر نہیں، اور میں کبھی ایسی زندگی نہ جیوں گی۔ اگر میں اس گھر میں رہی تو اس گھر کی سیاہ بختی میری بھی تقدیر کا حصہ بن جائے گی۔ مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ وہ انہی ہچکیوں سے روتا چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور آپ لوگوں نے دیکھا یار کتنا ٹریجک قسم کا ناول ہے اور بہت اچھا بھی ہے۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔